عزیز دوستوں، بزرگوں، مجھے سننے والی عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دن سے مجھے لائیو آنے کا موقع نہیں ملا، کچھ بہت اہم سبجیکٹ کے اوپر میں لائیو آ رہا ہوں۔ سبجیکٹ یہ ہے کہ 3 دن پہلے بارکس کے اندر ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں حیدرآباد کے قائد مخننہ اکبر الدین اویسی نے تقریر کی سلالہ میں اور کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، جو مجھ پہ حملہ کیے ان کو بھی معاف کرتا ہوں میں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، بی بی ہندا کا، کہ میرے سامنے مت آنا۔ اللہ کے نبی نے جب وہ اسلام قبول کی تو اللہ کے حکم سے ہندا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا، اور آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہیں آنا، میرے پیچھے بیٹھنا۔ اس کے کچھ واقعات ہیں۔ یہ جو مولانا تقریر کر رہے تھے، مولانا اکبر الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دینی تعلیم نہیں معلوم، بس آنا اور کھڑے ہو کر کچھ بھی لفاظی کر دینا۔ پہلے دین حاصل کرو، بابا دے کے چلے گئے، دارالسلام بابا حوالے کر دیے دونوں بیٹوں کے، جو منہ میں آئے بولو۔ عوام، جاہل مرید تمہاری بات سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا گواہ ہے، میں نے 15 باٹل خون دیا ایک دن میں، لیتا تھا بھاگتا تھا، دیتا تھا، لیتا تھا بھاگتا تھا، دیتا تھا، لیتا تھا بھاگتا تھا، خون بھی دے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بھی، اللہ گواہ ہے۔ قوم، ان جھوٹوں کے اوپر لوگ کچھ بھروسہ کرتے ہیں، غریب لوگ ان کو پیسے دے کے لے کے آتے ہیں۔ یہ جو مولانا مفتی اکبر الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا تو کیا پوچھنا، اتنا جما کے پھینکتے ہیں۔ یہ واقعات احد کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ احد کے اندر جب ہندا کو جو معاف کیا، جو واقعہ بتا رہے ہیں، شاید ان کو پورا واقعہ نہیں معلوم ہے۔ جنگ بدر میں جب 311 مسلمان 1000 کے لشکر سے لڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہندا کے بھائی کو، والد کو اور ان کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے جہنم رسید کیا۔ اللہ کے نبی اپنے چاچا سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جنگ احد کے اندر یہ ہندا نے قسم کھائی تھی کہ جنگ بدر کا بدلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے لوں گی۔ اس نے اپنے ایک حبشی غلام کو کہا کہ تم تیر چلانے میں ماہر ہو، نیزہ مارنے میں، اور زہر میں ڈوبا ہوا نیزہ تم حضرت حمزہ کو مارنا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو جائیں تو میں ان کا کلیجہ نکال کے چباؤں گی تو مجھے ٹھنڈک پڑے گی، میں اپنا سارا زیور اور تم کو غلامی سے آزاد کرتی ہوں، اور بہت سی انعام و اکرام جو ہے تمہارے کو جو ہے عطا کروں گی۔ نتیجے میں جب جنگ احد ہو رہی تھی، یہی حبشی بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، وہ بھی انہوں نے اپنا نیزہ پھینک کر مارا۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چچا کو وہ نیزہ لگا اور وہیں گر گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ یہ ہندا جا کر اپنی تلوار سے آپ کے ناک کو کاٹی، آپ کے آنکھوں کو نکالی، آپ کے چہرے کو پورا کٹ کری، اور آپ کے ہاتھ پیر کو کاٹ دی۔ پورا مسلح بولتے ہیں اسلام میں اس کو، لاش کا مسلح کی، بے حرمتی کی۔ اس کے بعد کلیجہ نکال کے منہ میں لی، چبائی، اور اپنا ہیرے جواہرات سب اتار کر وہ حبشی کو دینے لگی، بولی میں تجھے آزاد کری، آج مجھے سکون پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ملول ہوئے کہ زار و خطار آپ رونے لگے، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ
ایک مقام پہ پہاڑ کے اوپر ایک درہ تھا، اس درے کے اوپر صحابہ اکرام کو بٹھایا اور صحابہ اکرام کو کہا کہ دیکھو جنگ کا کوئی بھی نتیجہ نکلے، ہار ہو یا جیت ہو، جب تک میرا حکم نہ ہو تم لوگ اوپر سے نہیں اترنا، یہ درے کی حفاظت کرنا، چونکہ ایک جگہ ایسی ہے یہ جہاں سے دشمن اندر آ سکتا ہے۔ لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جب نیچے دیکھے جنگ ہو چکی ہے تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے وہ لوگ اتر کے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، امیر کے حکم کو انہوں نے نہیں سمجھا اور وہ لوگ نیچے اتر کے آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی طرف سے دشمن جا رہے تھے اور ان دشمنوں کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس درے کو دیکھا تو فوج کو لے کر، مکے کی فوج کو لے کر آپ وہ درے سے اندر داخل ہوئے۔ پھر سے جنگ چالو ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ شدید زخمی ہو گئے اور یہ اعلان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے جنگ میں۔ تو مسلمانوں نے تلواروں کو پھینک دیا کہ اب نبی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں گے۔ لیکن پھر اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور صحت سے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام اپنی تلواریں اٹھائے اور لڑنے لگے۔ پھر خالد بن ولید، یہ جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، خالد بن ولید بھی چلے گئے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ ہندا نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، بولی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں میرے حبیب ان کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ یہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ آپ نے دونوں کو کہا کہ وہ میرے چچا جن کو میں بہت زیادہ چاہتا تھا وہ سید الشہداء ہے اسلام میں، آپ سے بڑے کوئی شہید نہیں ہے اسلام کے اندر، سید الشہداء کا اللہ کے نبی نے، سید الشہداء، اتنی بڑی شہادت کسی کی نہیں بھی اسلام کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کہا سید الشہداء۔ آپ نے کہا کہ میرے چچا کہ تم لوگوں نے قتل کیا، تم نے کلیجہ چھپایا، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے کہ معاف کرو، میں معاف کرتا ہوں، لیکن تم لوگ میرے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے آئیں گے تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے، پیارے چچا یاد آئیں گے، تم لوگ پیچھے بیٹھو۔ تو حضرت حبشی اور ہندا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، وہ بھی صحابیہ ہو گئی، بعد میں وہ بھی جنگوں میں حصہ لی، پٹیاں باندھنا، فلاں کرنا، یہ واقعات ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے اس جنگ کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا اور ایک تلوار دی، کہا کہ تم آج سے سیف اللہ ہو، یعنی اللہ کی تلوار میں تمہیں دے رہا ہوں۔ 350 سے زیادہ جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے لڑی اور دنیا کے کونے کونے تک عیسائیوں کو، یہودیوں کو مار کے ہکالا، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ نے کہا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، سارے جسم کے اور میرا زخمی ہیں، لیکن یہ جو تلوار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی اور یہ کہا تھا سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ 200 300 500 صحابیوں کو لے کر 20 ہزار کے لشکر میں چلے جاتے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے 3000 مجاہدین کے ساتھ 1 لاکھ کے لشکر میں گھس گئے۔ آپ جاؤ یوٹیوب کے اوپر، آپ کو گوگل کے اوپر آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی ملے گی۔ آپ سن کے جو ہے چونک جائیں گے نوجوانوں کہ کس طرح لڑے ہوں گے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہ آ کے مولانا اکبر الدین اویسی کہہ رہے ہیں میں معاف کر دیا، میں معاف کر دیا، میں معاف کر دیا۔ ارے غلطی آپ کی ہے بابا، آپ یہ زمینوں کے جھگڑے میں، پیسوں کے جھگڑے میں، دنیا کی لالچ میں آپ کے ہاتھوں سے ایک بچہ مارا گیا، ابراہیم یافعی۔ آپ بولو مجھے معاف کر دو، میں معافی چاہتا ہوں سب سے، میں معافی چاہتا ہوں ٹولی مسجد سے، ٹولی مسجد کی میں حفاظت نہیں کر سکا،
اے ٹولی مسجد اللہ کے گھر، میری ذمہ داری تھی وقف کے زمینوں کی حفاظت کرنا، میں نہیں کر سکا، ٹولی مسجد کرنے جاؤ اور کھڑے کے کہو ٹولی مسجد میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ بابا شرف الدین شریف رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی شریف پہ جاؤ، کہو بابا آپ کی زمین کو قبضہ ہو گیا، میں دیکھتے رہا، میرے لوگوں نے قبضہ کر کے پلاٹنگ کر دی، ایئرپورٹ کے اندر 12 کروڑ جو ہے زمین، 12 ایکڑ زمین ایئرپورٹ کے اندر کھا گئے، میں ذمہ دار، میں معافی چاہتا ہوں، میں حفاظت نہیں کر سکا، معافی چاہو۔ جاؤ لینکو ہل کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے بولو کہ 1 لاکھ کروڑ کی زمین کو جو ہے ہم لوگوں نے انجان ہو کے بیچ دیا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو بچا نہیں سکا۔ جاؤ کاروان کے اندر ونٹیج فنکشن ہال، محبوب فنکشن ہال، پرائڈ فنکشن ہال، وہاں کھڑے کے بولو اے ٹولی مسجد یہاں پہ شادی خانے بن گئے، میں معافی چاہتا ہوں، میں حفاظت نہیں کر سکا۔ جاؤ 5 شہیدوں کے گھر کے اوپر جا کے بولو جن کو بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں مار دیے، جاؤ جا کے ان کے گھر کے اوپر بولو، آلیر انکاؤنٹر والوں کے گھر پہ جا کے بولو بخار وغیرہ کے کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکا۔ بابری مسجد سے معافی چاہو، بولو اے بابری مسجد ہم 27 سال تمہارے نام پہ روٹیاں سیکتے رہے لیکن تم کو بچا نہیں سکے، میں معافی چاہتا ہوں اے مسجد۔ اے مسجد عمر فاروق ایئرپورٹ کے اوپر میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم تم کو بچا نہیں سکے، دوبارہ بنا نہیں سکے۔ امبرپیٹ کی ایک خانہ مسجد سے معافی چاہو، بولو ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گئی لیکن ہم بچا نہیں سکے، معافی چاہتے ہیں مسجد تم سے۔ یہ سب چیزوں کی معافی چاہو کہ جو ظلم تمہارے لوگوں نے کیا، چندران گٹے کے اندر تمہارے حلقے میں کوئی 1 انچ زمین نہیں دے سکتا، تمہارے کارپوریٹر، تمہارے غنڈے، تمہارے سود خور، تمہارے لینڈ گرابر، تمہارے وقف لینڈ گرابر لوگوں کا جینا مشکل کر کے رکھ دیے۔ تمہاری اسٹیج کے اوپر وہی لوگ تو بیٹھتے ہیں، بینروں پہ انہی کی فوٹو ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں مجھے دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، میں صرف جی رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو ایک کام کرو کہ آپ جن لوگوں کی، جن اربوں کی بات کر رہے ہیں کہ آج محمد پہلوان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، آپ جو بچے ہوئے ہیں حسن یافعی، حسن پہلوان جو حملے میں شامل ہے، ان کو معاف کر دو۔ آپ جا کے بولو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ لوگوں کو میں نے بہت تنگ کیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ اور ان کے ہاتھ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، کہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اتنی ساری جنگیں کر کے اسلام کو جو ہے آپ کے جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ آپ جاؤ حسن یافعی کو بلا کے آپ حسن پہلوان کو ٹکٹ دو، چندران گٹا یا کوئی دوسرے بہادر پورے کے حلقے سے عربوں کو نمائندگی دو، عرب کو دو۔ وہ جو آپ کے ساتھ عرب رہتا ہے جس کو آپ عرب کہتے ہیں وہ آدھا عرب ہے، اور اس کو بھی میل لگا ہوا ہے، میلا عرب ہے جس کو آپ MLA کہتے ہیں۔ لاؤ یہ صاف ستھرے عرب ہیں، ان کو لاؤ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دو، مثال دیتے ہوئے کہو کہ میں ان کو MLA بناتا ہوں اس خاندان کو، اور ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ تو جب کوئی بات ہوگی کہ ہاں بھائی انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ اپنے دشمنوں کو انہوں نے معاف کیا، MLA بنایا، نمائندگی دی ان کو، یہ بھی وہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں عرب۔ یہ عربوں کو تو تم نے تباہ کر دیا، پورے بارکس کے کئی ٹکڑے کر دیے تم نے۔ بارکس کا ایک ٹکڑا بابا نگر کے حلقے میں ڈال دیا بلدیہ کے، ایک حلقہ لے کے کنچن باغ میں ڈال دیا، ایک حلقہ چندران گٹے حلقے میں ڈال دیا۔ عربوں کی تو کوئی طاقت کو تم نے رکھا نہیں، جس طرح تم نے چنچل گڑے میں چال چلی، اعظم پورہ حلقے میں 4 ٹکڑے کیے تم نے، ایک ٹکڑا لے جا کے کہ امجد اللہ خالد کارپوریٹر نہ بنے، ایک ٹکڑا لے جا کے تو ملک پیٹ میں ڈال دیے، ایک ٹکڑا لے جا کے مسرم باغ میں ڈال دیے، ایک ٹکڑا لے جا کے چھونی میں ڈال دیے، ایک ٹکڑا لے کے آ کے اعظم پورے میں ڈال دیے، 4 ٹکڑے اس حلقے کے کر دیے۔ اس کے بعد پھر تم کو ڈر ہوا کہ امجد اللہ خان کہیں کارپوریٹر نہ بن جائے، حلقے کو تم نے لیڈیز حلقہ کرا دیا۔ شیعہ حضرات، جب شیعہ حضرات کا معاملہ آیا تو وارڈ 17 وارڈ 22 2 ملا کے یاقوت پورا تھا۔ آپ نے شیعوں کی طاقت کو توڑ دینے کے لیے آپ نورخاں بازار کے 4 ٹکڑے کر دیے، ایک لے کے چلے گئے آپ 4 مینار میں ملا دیے، ایک ٹکڑا یاقوت پورے میں ملا دیے۔
एक टुकड़ा लेके जाके कोई और जगह पे घुसा दिए। इसी तरीके से आपने अपने कम्युनिटी के अंदर अपने जो फिरके हैं उन लोगों की ताकत को एक जगह जमा नहीं होने के लिए, उनकी रोकने के लिए, उन लोगों की ताकत को रोकने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अरबों के टुकड़े कर दिए। आज बारका सलाला जितना भी है उसके कई टुकड़े कर दिए आपने। तो आप माफी चाहो उन लोगों से जिन लोगों को आपने तकलीफ दिया, माफी चाहो मुझसे, माफ कर दे रहो नहीं, माफी मुझसे चाहो सैयद सलीम से कि मुझे एक झूठे मर्डर केस के अंदर तुम और तुम्हारे भाई ने रमजान के महीने में रोजे की हालत में 19 दिन मुझे चंचलगुड़ा जेल में बंद किया। 19 दिन 19 रोजे मैं चंचलगुड़ा जेल के अंदर गुजारा। कत्ल कहाँ हुआ, किसका हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अंदर किया। मुझसे माफी चाहो कि सैयद सलीम साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे भाई को माफ करो। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के कहूँगा, या रसूल अल्लाह, ये वो मुनाफिक हैं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं अपने इख्तिदार के लिए, अपने खिलाफ कोई तनकीद करता है, कोई अपना हक पूछता है, या मुसलमानों के लिए हम हक पूछते हैं तो हम पे जुल्म किया करता था। दुनिया के अंदर पुलिस के ज़रिए हम पे मुकदमा डलाता था, पुलिस के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए हमारे घरों पे हमले करवाता था, और अपने गुंडों के ज़रिए हमारे ऊपर तरह तरह के सितम करता था अपने इख्तिदार को बचाने के लिए। जिस तरह फ़िरौन बनी इसराइल पे जुल्म करता था, आज उसी तरीके से ये वक्त का यजीद, ये वक्त का फ़िरौन असदुद्दीन और अकबरुद्दीन, तुमको सब जानते हैं तुम लोग कितना जुल्म करते हैं। मुझे एक केस के अंदर तुमने एक खातून को इस्तेमाल करके मुझे चंचलगुड़ा जेल के अंदर बंद करवाया, मेरा पासपोर्ट कोर्ट में अटका दिया। आज 2 साल से मैं उम्रे को नहीं जा सका अल्लाह के घर को। ये सारे जितने केसेस मुझ पे और दूसरे लोगों पे तुम बुक करवाते हो, क्या है ये ताकत जो अल्लाह ने तुमको दी है, ये किसी दिन अल्लाह इस तरह खींच लेगा जैसे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का यूपी में हाल हुआ। खड़े खड़े ठाक, ये जो मोदी जी जो थी, मोदी जी से जो ले लिए हैं वाइस प्लस सिक्योरिटी, ये काम आने वाली नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं बचा सकी, राजीव गांधी जैसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं बचा सकी। याद करो, अभी की बात है अतीक अहमद की और आपके जो है अशरफ साहब की जो मौत हुई यूपी के अंदर। 3 लौंडे आए और गोली मार के चले गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सिक्योरिटी जो तुमको अमित शाह ने दी है, इसके ऊपर नाज मत करो। ये ताकत, ये तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 मिनट में खींच लेते हैं। जब ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं आप, ताकत का जिस दिन गलत इस्तेमाल करते हैं उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खींच लेते हैं। और ये झूठे तकरीरें करना बंद करो कि मैं दुनिया से मुझे रग़बत नहीं है, फलां है। कितने ज़मीनों के अंदर आज तुम्हारे कारपोरेटर, तुम्हारे लोग, तुम्हारे पास पहले पैसे लेके आके देना, कोई ज़मीन बेचने से पहले, एग्रीमेंट होने से पहले, तुम्हारी मर्जी के बगैर शहर के सबसे बड़े लैंड ग्रैबर तो तुम ही हो। तुम्हारे पास ही तो पैसे ला के देना, उसके बाद में एग्रीमेंट जाके करना, साहब मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ, इतने करोड़ की है। जितने बिल्डर से पहले आपको ले आके पैसा देना कि साहब मैं यहाँ पे इतनी बिल्डिंग बना रहा हूँ, जब तक आप वहाँ पे पुराने शहर के अंदर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता जब तक ये पैसा आप तक नहीं पहुँचता। कारपोरेटर भी पैसे ले जाके आप तक पहुँचाना, गली का लीडर भी पैसे ले आके आप तक पहुँचाना। तकरीर करना आसान है, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी चाहो, अरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे बोलो। और आप झूठ की इतनी इंतहा, मैं तकरीर सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुझे गुर्दे नहीं हैं, किडनीज नहीं हैं, मेरे पेट में अतड़ियाँ नहीं हैं, मेरा उल्ला भी खराब हो गया। वो तो पेशाब की थैली फटने से उल्ला खराब हो गया होगा, या मेरे सुनने में फ़र्क हो गया होगा, मेरा उल्ला खराब हो गया बोले आप, या कोई और चीज़ खराब हो गई बोले। बगैर अतड़ियों के कैसा जिंदा रहते मियाँ? एक सवाल है। बगैर अतड़ियों के कोई इंसान जिंदा रहता?
बगैर गुर्दे खराब है जिंदा रहता, 4 गोलियां अटके हुए रहे तो इंसान जिंदा रहता। सोचने की बात है। अगर गुर्दे खराब है तो पेशाब आ रहा आपको, यूरिन निकल रहा आपको नहीं। अतड़ियाँ बोले तो खाना हजम होके खाना निकलना, टॉयलेट निकलना, तो क्या आपकी ग्रैंड भी खराब, ग्रैंड साफ है आपकी, मोशन भी नहीं आता आपको? अतड़ियाँ नहीं है तो मोशन कहाँ से आएगा? तो आप बोलो मेरी ग्रैंड भी खराब है। क्या बातें हैं, झूठे सच्चे बताओ। पब्लिक नारे पुकार रही। मक्का मस्जिद में भी याद है, मक्का मस्जिद के अंदर भी आए जूते खा के बारकस में से, ये झगड़े के अंदर आके बोले कि मैं जा रहा था, मैं जख्मी था, मेरी गाड़ी के पास एक सफ़ेद लिबास में एक नूरानी चेहरा आए, मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने पूछा आप कौन हैं? पहचाने नहीं नो, बोले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। ज़मीनों के झगड़े में जूते खाए तो अल्लाह के नबी आते हैं। कोई जिहाद कर रहे थे तुम, इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, इस्लाम को फैलाने को निकले थे, क्या कोई कुरान की आयत पे अमल कर रहे थे? हाँ, कोई जिहाद को निकले हुए थे आप? कोई काफिरों के साथ लड़ रहे थे आप? जमीन का झगड़ा है, पैसों का झगड़ा है, उन लोगों को तंग करे तो लोग मारे तो मारे को, फिर आके मक्का मस्जिद में खड़े के रो रहे। अल्लाह के नबी आके सर पे हाथ रख दिए। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे हाथ रख दिए तो तुम साहबी हो गए। फिर अल्लाह के नबी को जो देख लिया उन्हें साहबी, तो तुम साहबी है। अजीब बात है भाई। आज भी झूठ बोल रहे तुम, अतड़ियाँ नहीं है, गुर्दे नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, तो अल्लाह के नबी आके सर पे हाथ रख दिए। वो जलसे में से कई लोग तुम्हारे यमायम के निकल के चले गए। पीछे एक एमएलए खड़े हुए, उनकी हालत, उनका ईमान जग गया, बेचारे की सूरत ऐसी हो गई एमएलए की हो, ये क्या तो भी फेंक रहा भाई इन्हें बोल के। फिर उसके बाद आगे बढ़े, अब ऑपरेशन का सुना रहे हैं। अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गानी दिन आके खड़े हुए इनके वास्ते। अरे आप है कौन? आप है कौन? एक एमएलए है आप? बाबा की जायदाद के ऊपर बाबा बिठा दिए जमात पे, हजारों करोड़ की जमात पे अब्बा बिठा के चले गए दोनों को, राम और श्याम को बिठा दिए। राम श्याम तुम दोनों एंजॉय करो बोल के निकल गए। 150 सीट एमबीबीएस की 1 करोड़ में बेच रहे हैं, 150 करोड़ सालाना। पीजी की सीट 3 करोड़ में 22 सीट, 250 करोड़ तो जो है सालाना जो है मेडिकल के आ रहे खाली। बाकी एमबीए, एमसीए, दारुसलाम बैंक का सूद और ये तमाम चीज़ें, दारुसलाम के किराए, ये तमाम चीज़ें छोड़ दो। दारुसलाम की जो असासे हैं, 400-500 करोड़ माहाना आमदनी है सालाना, उसकी ज़कात निकाले तो 200 करोड़ ज़कात निकलती, 300 करोड़ ज़कात निकलती। वो तो पब्लिक को देते नहीं, आप कभी गरीबों में बांटते नहीं, गरीबों को खाने को नहीं है, गरीब वोटरों को। हाँ, और आप खड़े के बोल रहे हैं कि जो है ख्वाजा गरीब नवाज आए हुए हैं, ख्वाजा बंदे नवाज आए हुए हैं, गेसू दराज खड़े हुए हैं, पीराने पीर खड़े हैं, और मेरे अब्बा है कि उनके पैरों को पकड़ के कह रहे हैं मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बचा लो। अरे क्या भाई, बाबा को ला के बुजुर्गानी दिन के पैरों में डाल देनी चाहिए। और अपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मेरे सर पे हाथ रख दिए, जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। कौन है आप? आप कोई पीर पैगंबर है आप, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, ये बुजुर्गानी दिन आएंगे? मैं देख रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में, देख रहा हूँ ये लोग खड़े हैं, मेरे अब्बा आके पैरों में खड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, मेरे बच्चे की जिंदगी को बचा लो, इनको बोल रहे हैं। कौन है आप? अरे मियाँ, पहले तुम दीनी तालीम हासिल करो। जब कोई दीनी बात करो तो पूरे वाक़ियात को मालूम रखे करो। अभी हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वाक़या मैंने तुमको बताया, उसी वाक़े के अंदर तुम एक तकरीर में बोले कि वो जो मुकाम के ऊपर साहबा इकराम बैठे थे, वो लोग माले गनीमत के लालूच में नीचे आ गए। ये तुम्हारा जुमला था तकरीर का दारुसलाम में। जब भी मैं लानत पढ़ा था, लानतुल्लाहु अलल काज़िबीन, कज़्ज़ाब पे अल्लाह की लानत, झूठे पे। वो लोग माले गनीमत लूटने के लिए नहीं आए थे, साहबा इकराम पे इल्ज़ाम लगाते हो तुमने तकरीर की थी दारुसलाम के जलसे में। साहबा इकराम इतने लालची थे कि माले गनीमत लूटने के लिए आएंगे, वहां लूट रहे थे, वहां पे जमा कर रहे थे, जमा करने में मदद करने के लिए आए थे। उसको आप कह रहे हैं कि लूटने के लिए आए थे। बात करने की तमीज़ सीखो, दीन इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, किताबें पढ़ो घर में बैठ के,
یہ ہوخا مار لیتے ہوئے اور فونوں کے اوپر اس کو دیکھ لو، اس کے گھر پہ حملہ کر دو. ایک فون کیا کالر عمران بچہ ہو تمہارے کو، تمہارے پورے لوگ 150 جا کے اس کے گھر پہ حملہ کرے، اس کی ماں کو مارے، اس کے گھر کا سامان توڑ دیے، ان کے اوپر وہ جا کے کیس بک کر رہا تو آج تک گرفتار نہیں ہوئے. اور اس بچے کو 307 لگا کے تم اندر بھیجا دیے جیل میں. 70 دن 72 دن وہ بچہ معصوم جیل میں رہا، تمہارے کو ایک کال کرا. تو یہ انانیت ہے تمہارے میں، تمہارے اور تمہارے بھائی میں انانیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھا تو اس کو ICU میں بھیجا دیتے یا قبرستان پہنچا دیتے. سارے شہر کے گنڈے روڈیاں آوارہ لوگ آج تمہاری جماعت میں تمہارے آزو بازو کھڑے ہوئے رہتے ہیں. دیکھو اپنے آجو بازو دامن میں جھانک کے دیکھو، کتنے قاتل، کتنے گنڈے، سب کو تم پال رہے ہو. تمہارے بغل پرانے شہر میں آج جتنے مرڈرس ہوتے، جو مرڈر کرتا آپ نے آ کے بیٹھ جاتا، آپ اٹھا کے اس کو گود میں بٹھا لیتے کہ الیکشن کے اندر کام آئے گا. بہرحال میں بارکس کے تمام عرب لوگوں سے یا جتنے بھی حضرموت کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں جو حیدرآباد کے اندر ہیں، یہ خاندانی لوگ ہیں جو دور نظام کے اندر حیدرآباد دکن کے اندر آئے. نظام حیدرآباد نے کہا تھا کہ اگر دولت کی حفاظت کرنا ہے تو عربوں کو رکھو، اسی لیے انہوں نے اپنی فوج میں اور دولت کی حفاظت کے لیے حضرموت سے، یمن سے وہاں کے لوگوں کو بلا کے یہاں بسایا. یہ لوگ آگے جا کے صحابہ اکرام ان کے جو ہے سلسلے میں ملتے ہیں لوگ، جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ملتے ہیں لوگ. اور آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی غیور مسلمانوں، آپ لوگ اپنے مقام کو سمجھو. بارکس کے لوگوں جہاں بھی ہو دنیا کے اندر اپنے مقام کو سمجھو اور ان جھوٹوں سے آپ لوگ پرہیز کرو، احتیاط کرو. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے اور مکاروں سے دور رہو. اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے اور ان سے زیادہ ان کا بائیکاٹ کرو. آنے والے دنوں کے اندر اپنا ووٹ ان جھوٹے مکاروں کو مت دو جو قوم کے 20,000 کروڑ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو مت دو. کچھ اسکول بنا کے پیسوں میں سے قوم کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت بڑا فراڈ ہے. کسی دن وہ اسکولوں کا بھانڈا بھی پورا پھوڑوں گا میں. کہاں سے آئے پیسے، کس نے دیے، زمین کس کی بنایا کون، کس طرح تنگ کر کے وہ اسکولوں کا اسٹرکچر کھڑا کرتے جا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کا نے اس کا جواب دینا ہے. 2 دن کی دنیا کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ 2 دن کی دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے تو یہ خوش فہمی ہے. آخرت ایک آنے والی ہے، اس میں تمام وقف زمینوں کا، تمام چیزوں کا حساب دینا ہے. تمہارے جتنے بھی تمہارے کالے کارنامے ہیں وہ قیامت کے دن تمام کھل کے سامنے آ جائیں گے اور یہ جھوٹ مکاری جتنی بھی ہے یہ تمام جو ہے وہاں پہ آشکار ہو جائے گی. دوستو ان کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ جائیں اور نوٹا کے بٹن پہ دبائیں. سب سے آخری میں ایک نوٹا رہتا ہے، NOTA نوٹا. جائیں لائن میں کھڑے اور ایک نوٹا کے بٹن پہ دبا کے آئیں. ان کو ووٹ دینے سے نوٹا کو دبانا ثواب ہے. ان کو دبانے کی عذاب سے تو بہتر ہے کہ نوٹا کے بٹن کو دبائیں اور ان کو احساس دلائیں. ہر اسمبلی حلقے کے اندر 10 15 20 ہزار لوگوں نے آ کے لائنوں میں کھڑے کے نوٹا کے بٹن کو دبایا. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.